السلام علیکم۔ اب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد پولیٹکس اور ملٹری دونوں کے اندر ہلچل مچ گئی ہے۔ اگر ہم پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو لوگ کہہ رہے ہیں اس کو اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ وہ عمران خان کے زیادہ قریب تھے ان کے ٹینیور کے اندر، کیونکہ ان کو 2019 کے اندر عمران خان نے ہی ISI کا ہیڈ بنایا تھا اور عمران خان انہی کو آرمی چیف اپوائنٹ کرنا چاہتے تھے، جو کہ نہیں ہو سکا، اور اسی وجہ سے انہوں نے پھر عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ کے بعد ریٹائرمنٹ لے لی تھی وقت سے پہلے ہی۔ دوسری طرف اگر ہم ملٹری پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ان کو اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، انہوں نے آرمی کے رولز اینڈ پرنسپل کو توڑا ہے، جس وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ اور اسی لیے اگر ہم DGI کی سٹیٹمنٹ کی بات کریں تو انہوں نے یہاں پر پولیٹیکل سٹیٹمنٹ سے گریز کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے ہم جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کی کنفرمیشن کے لیے کورٹ آف انکوائری بٹھائیں گے، جو کہ کنفرم کرے گی جو بھی الزام لگے ہیں صحیح بھی ہیں یا نہیں۔ اگر وہ صحیح ہیں تو پھر ان کا کورٹ مارشل کیا جائے گا۔ تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ ان کو ملٹری نے کیوں گرفتار کیا ہے اور ان کے اوپر کیا الزامات تھے جو کہ آرمی ایکٹ کے خلاف جاتے ہیں، کیونکہ اگر ہم آرمی ایکٹ کے آرٹیکل 92، 31 اور 40 کی بات کریں تو یہ الاؤ کرتے ہیں کسی بھی آرمی آفیسر کا کورٹ مارشل کرنے کو، اور اگر ان آرٹیکل کی خلاف ورزی کی جائے تو وہ ریٹائرڈ جو آرمی آفیسر ہے ان کا کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر اگر ہم آرٹیکل 92 کی بات کریں تو یہ کہتا ہے کہ آرمی آفیسر جو کہ ریٹائر ہوا ہے اس کا 6 ماہ کے اندر اندر کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ لیکن اگر ہم باقی دو آرٹیکل کی بات کریں، آرٹیکل 31 اور 40 کی، تو یہ یہاں پر ہمیں ایکسیپشن دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ ریٹائرڈ آرمی آفیسر کا کورٹ مارشل کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد، اگر ان کے اوپر جو الزام لگے ہیں وہ یہ ہوں جو کہ ان آرٹیکلز کے اندر مینشن کیے گئے ہیں۔ اگر ہم آرٹیکل 31 کی بات کریں تو اس کے مطابق کسی بھی ملٹری آفیسر کا کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے اگر وہ اپنے ٹینیور کے دوران دوسرے فوجیوں کو بغاوت کے لیے اکسا رہا تھا۔ اور اگر ہم آرٹیکل 40 کی بات کریں تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی آرمی آفیسر کرپشن اور فراڈ کے اندر ملوث ہو تو پھر ان کا بھی کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد کسی بھی وقت۔ تو اب اگر ہم بات کریں فیض حمید کی تو ان کو ٹاپ سٹی کیس کے اندر گرفتار کیا گیا ہے۔ اب ٹاپ سٹی کیس ہے کیا؟ یہ اصل میں ایک ہاؤسنگ اتھارٹی ہے ٹاپ سٹی، جس کے اونر معیز احمد خان، انہوں نے پیٹیشن فائل کی تھی فیض حمید کے اگینسٹ، اور اس پیٹیشن کے اندر یہ کمپلین کی گئی تھی کہ ان کے آفس اور گھر پر ISI اور رینجرز نے دہشت گردی کے کیس میں ریڈ کی تھی اور وہ وہاں سے قیمتی چیزیں اور مال پیسہ وغیرہ اٹھا کے لے گئے تھے۔ تو چونکہ اس وقت ISI کے ہیڈ فیض حمید تھے تو یہ ریڈ انہی کے کہنے پہ کی گئی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں 400 تولہ سونا اور کچھ قیمتی چیزوں کے علاوہ باقی چیزیں واپس کر دی گئی ہیں۔ اور نو ڈاؤٹ اس کیس کو فیض حمید کے بھائی نے معیز احمد خان کے رشتہ داروں کے تھرو سولو کرنا چاہا تھا بطور ثالثی، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو 400 تولہ سونا اور کچھ قیمتی چیزیں واپس نہیں دی گئی ہیں۔ اور مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ 2 ریٹائرڈ بریگیڈیئر نعیم فخر اور غفار نے انہیں 4 کروڑ روپے دینے کا کہا ہے اور ایک پرائیویٹ چینل کو سپانسر کرنے کا کہا ہے، اور یہ کلیئرلی اگر ہم دیکھیں تو یہ ایلیگیشن بہت سیریس ہیں اور یہ آرمی ایکٹ کے خلاف جاتے ہیں۔ تو اب اگر یہ اس کیس کے اندر انہیں تحویل میں لے لیا گیا ہے تو اب مین کوشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ اب آگے کی کارروائی کیا ہوگی۔ تو اب اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی آرمی آفیسر کے کورٹ مارشل کرنے کے ٹوٹل 2 مرحلے ہوتے ہیں۔ فرسٹ ون یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس کے اوپر ایلیگیشنز لگے ہیں ان کو پروو کیا جائے، اس کے لیے پھر کورٹ آف انکوائری بٹھائی جاتی ہے۔ یہ بالکل سول اگر کورٹ کے اندر ہمارے پاس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بٹھائی جاتی ہے، یہ اسی کی طرح ہوتی ہے، جو کہ جو بھی الزام لگے ہیں ان کو کنفرم کرتی ہے، اور پھر ہم سیکنڈ سٹیپ کی طرف جاتے ہیں، یعنی کورٹ مارشل کی کارروائی کی جاتی ہے۔ اب کورٹ مارشل کی کارروائی کے لیے ایک عدالت بنائی جاتی ہے جس کے اندر جو کرنٹ لیفٹیننٹ جنرل ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے انڈر یہ عدالت بنائی جاتی ہے، اس کے ساتھ 2 ممبرز اور ایک ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ کا، وہ پھر اس عدالت کے ذریعے کورٹ مارشل کی کارروائی کو فردر پروسیڈ کرتے ہیں۔ اور اب جس آرمی آفیسر کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے تو اس کے کورٹ مارشل کے 24 گھنٹے کے اندر اندر چارج شیٹ فراہم کی جاتی ہے، پلس ایک کاپی فراہم کی جاتی ہے جس کے اوپر اس کے اوپر لگے ہوئے الزامات کی ڈیٹیل ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اب پریزنٹ سینیریو کی بات کریں تو اس کے اندر یہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو اونر ہیں ان کو بطور پروسیکیوشن گواہ کے طور پہ پیش کیا جائے گا، اور جو بھی ان کے اوپر الزامات لگے ہیں ان کی روشنی میں اگر مزید گواہ چاہیے ہوں گے تو وہ بھی بلائے جائیں گے اس ملٹری کورٹ کی طرف سے۔
اور دوسری طرف جو بھی آرمی آفیسر ہوتا ہے جس کا کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے اس کو اپنی مرضی کا لائر اپوائنٹ کرنے کی اجازت ہوتی ہے، جو کہ اس آرمی آفیسر کی طرف سے صفائیاں پیش کرتا ہے، اور اس کے لیے گواہ بھی اگر ہیں تو ان کو بھی بلا سکتا ہے۔ تو نو ڈاؤٹ یہ کوئی پہلا کورٹ مارشل نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی آرمی آفیسرز کا کورٹ مارشل ہو چکا ہے۔ اگر فار ایگزامپل ہم بات کریں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کی، تو ان کا کورٹ مارشل ہوا تھا کیونکہ انہوں نے ایک بک لکھی تھی انڈین سیکرٹ ایجنسی را کے ہیڈ کے ساتھ مل کر، جن کا نام AS دولت ہے، ان کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک بک لکھی تھی اسپائی کرونیکلز، اور پاکستان کے حکام کے مطابق اس کے اندر ایسا کنٹینٹ تھا جو کہ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کے خلاف تھا اور پاکستان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا تھا۔ تو اس وجہ سے ان کا کورٹ مارشل کیا گیا تھا اور ان کو 25 سال پہلے ہی فوج سے ڈس اون کر دیا گیا تھا، اور ان کی ریٹائرمنٹ کی ساری مراد لے لی تھی اور ان کو ECL کے اندر ڈال دیا گیا تھا۔ اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کی، تو ان کا کورٹ مارشل ہوا تھا کیونکہ ان کے اوپر الزام تھا انہوں نے جاسوسی کر کے پاکستان کی خفیہ انفارمیشن انڈین را کو بیچی تھی، جس کی وجہ سے پھر ان کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، اور جنرل باجوہ کے دور میں ان کی سزا کم کر دی گئی تھی اور انہیں 2.5 سال کے اندر ہی رہا کر دیا گیا تھا۔ تیسری طرف اگر ہم بات کریں بریگیڈیئر علی خان کی، تو ان کا کورٹ مارشل ہوا تھا کہ وہ پاکستان آرمی کے اندر بغاوت پھیلا رہے تھے اور ان کے لنکس تھے ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ۔ اسی طرح نیکسٹ اگر ہم بات کریں لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ کی، جن کا کورٹ مارشل جنرل پرویز مشرف نے کیا تھا کیونکہ ان کے اوپر الزامات تھے کہ وہ نواز شریف کے ساتھ مل کر فوجیوں کو بغاوت کے لیے اکسا رہے تھے۔ تو ان کا کورٹ مارشل ہوا تھا، لیکن ان کو پھر بعد میں رہائی مل گئی تھی کیونکہ وہی مین تھے جو کہ جنرل پرویز مشرف کو برطرف کرنے میں جنہوں نے نواز شریف کا ساتھ دیا تھا۔ اور اسی لسٹ میں اگر ہم نیکسٹ بات کریں بریگیڈیئر نیاز کی، جن کا جنرل ایوب نے کورٹ مارشل کیا تھا کیونکہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر بہت زیادہ انوالو تھے اور فوج کے اگینسٹ جا رہے تھے، کیونکہ اس ٹائم پہ جنرل ایوب نے پولیٹیکل پارٹیز کو بین کیا ہوا تھا۔ تو نو ڈاؤٹ پاس کے اندر بھی بہت سے کورٹ مارشل ہو چکے ہیں، لیکن کورٹ مارشل ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی بھی افسر کے اوپر الزام کتنے سنگین ہیں۔ جتنے زیادہ سنگین الزام ہوں گے اس کا کورٹ مارشل کی کارروائی اتنی ہی سخت ہوگی۔